Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. گستاخوں کے سر کاٹ کے رکھ دیں گے مسلمان، سرکار کی توہین اگر کوئی کرے گا، سرکار کی توہین اگر کوئی کرے گا، ہم اس کے شب و روز بنا ڈالیں گے زندہ۔ سرکار کی توہین اگر کوئی کرے گا ہم اس کے بنا دیں گے شب و روز زندہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جی عبد القادر صاحب، ہم ابھی یہاں ڈیبیٹ کے لیے حاضر ہیں اور ہماری ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور یہ پارٹ 4 ہے، چوتھی گفتگو ہے آپ سے، اور اس کی بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور اس کو بھی بعد میں اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ تو آپ تیار ہیں؟ گفتگو شروع کی جائے؟ آپ ذرا مہربانی یہ کریے گا، آپ تھوڑا سا اونچا بولا کریں، اور ہمارے سامعین کی تھوڑی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی آواز درست نہیں آتی۔ آواز آ رہی ہے آپ؟ جی آپ تھوڑا سا اونچا بولیں، بھلے آپ پیچھے ہو جائیں تھوڑا سا، لیکن اونچا بولیں جی۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہے کہ ملہم کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی ہماری، آخر میں جو پہنچی تھی اس کو یہ آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ کا جو ملہم ہے، الہام کرنے والا، جو آپ کے اوپر وحی نازل کرتا ہے، تو اس کی ہم نے تخصیص کرنی ہے، وہ کون ہے؟ کیونکہ مرزا غلام قادیانی، جس کو آپ مسیح موعود مانتے ہیں، اپنا نبی اور رسول مانتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ جناب جو میرا خدا ہے وہ ہے یلاش، کالا اور کالو۔ یہ گفتگو ہماری جاری تھی، تو وہ پھر چونکہ فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا تو ہم چلے گئے تھے، تو ابھی اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان تینوں خداؤں کی ذرا وضاحت کر دیں۔ اس پر ہم بات کریں گے آج۔ میرا ایک اعلان ہے احمدی بھائیوں کے لیے، اگر آپ اجازت دیتے ہیں میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ جی آپ کریں اعلان۔ جی، اصل میں نے یہ کہنا تھا کہ میں صاحب الہام ہوں، اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر بھی جو الہامات نازل ہوئے، ان الہامات میں بھی میرا ذکر ہے اور میرے طرف ایک اشارہ ہے واضح طور پر، میں وہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر سن 1883 میں ان پر ایک الہام ہوا، میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ یا عبد القادر انی معک اسمع و ارا، غرست لک بیدی رحمتی و قدرتی ونجیناک من الغم وفتناک فتونا لیأتینکم منی خدا الا ان حزب اللہ هم الغالبون وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون۔ یہ سب سے پہلے آپ ایک منٹ یہ حوالہ تو پورا دیں، عبارت بعد میں پڑھیے گا۔ یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں آپ؟ یہ میں تذکرہ سے پڑھ رہا ہوں۔ تذکرہ کا صفحہ؟ جدید ایڈیشن کا صفحہ نمبر 72 ہے۔ جی 72 1883 کا آپ مرزا غلام قادیانی کا ایک
الہام اور وحی پڑھ رہے ہیں. جی پڑھیں، اب دوبارہ پڑھیں. اچھا، یہ میں اب اس کا اردو ترجمہ پڑھتا ہوں. نہیں عربی عبارت دوبارہ پڑھیں ذرا، میں بھی سننا چاہتا ہوں کیا پڑھ رہے ہیں آپ. اچھا ٹھیک ہے. یا عبد القادر انی معک. ایک منٹ رکے ذرا، مجھے عبارت ڈھونڈنے دیں. صفحہ 72 آپ نے بولا؟ جی صفحہ 72. جی اب بولیں دوبارہ. آپ کو مل گیا؟ جی مل گیا. اچھا، اس میں لکھا ہے یا عبد القادر انی معک اسمع و ارا غرست لک بیدی رحمتی و قدرتی ونجیناک من الغم وفتناک فتونا لیأتینکم منی خدا الا ان حزب اللہ هم الغالبون وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. اس کا ترجمہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. جی اے عبد القادر، میں تیرے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. تیرے لیے میں نے رحمت اور قدرت کو اپنے ہاتھ سے لگایا اور تجھ کو غم سے نجات دی اور تجھ کو خالص کیا اور تم کو میری طرف سے مدد آئے گی. خبردار ہو شکر خدا کا بھی غالب ہوتا ہے اور خدا ایسا نہیں جو ان کو عذاب. ایک منٹ ذرا میں ذرا کریکشن کرا دوں آپ کی. آپ کے مسیح موعود نے کچھ اور فرمایا تھا اور اس کے خدا نے کچھ اور فرمایا تھا اور آپ کچھ اور فرما رہے ہیں. یہ شکر خدا کا نہیں ہے، لشکر خدا ہے. ہاں جی جی ذرا آنکھیں کھول کے ذرا پڑھیں کیا ہو گیا. ہاں وہی حزب اللہ کی بات ہے نا، حزب اللہ یعنی اللہ کا جو. نہیں آپ نے وہ شکر خدا پڑھا ہے نا، وہ لشکر خدا ہے. جی آگے. اب وہ زغل اللسان ہے. لشکر خدا کا ہی غالب ہوتا ہے اور خدا ایسا نہیں جو ان کو عذاب پہنچاوے جب تک تو ان کے درمیان ہے یا جب وہ استغفار کرے. جی یہ الہام میرے متعلق ہے. یہ الہام مرزا غلام قادیانی کو جو وہی نازل ہوئی تھی یہ آپ کے بارے میں. یہ میرے بارے میں. اچھا یہ تو ایک جناب کمال ہو گیا. وہ طاہر نسیم کے بارے میں بھی ایک الہام ہے اور زاہد خان کے بارے میں بھی ایک الہام ہے. یہ مرزا کے سارے الہام آپ لوگوں نے بانٹ لیے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چلیں بہرحال اس کے اوپر گفتگو تو بعد میں کرتے ہیں. یہ تو اعلان کیا نا آپ نے، لیکن ہمارا ہی ڈیبیٹ. اس میں میرا نام آ گیا ہے. یہ تو آپ کا نام آ گیا. یہ تو مرزئیوں کے لیے آپ کا پیغام ہے. یہ مرزئی سنیں گے تو وہ اب آپ کو خود ہی پوچھیں گے اور اچھے طریقے سے پوچھیں گے. وہ مرزئیوں کا کام ہے، ہمارا یہ کام نہیں ہے. اس کے اوپر گفتگو کریں گے، اس الہام کے اوپر بھی گفتگو کریں گے لیکن بعد میں. ٹھیک ہے جی، آپ کا نام تو یہاں پہ آ گیا ہے اور اسی الہام کے اوپر اگر گفتگو میں کر لوں تو یہ تو مرزا غلام قادیانی کا خدا یلاش کالا اور کالو جو ہے وہ مرزے کو کہہ رہا ہے کہ اے عبد القادر میں تیرے ساتھ ہوں. تو وہ تو مرزا کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں عبد القادر ہوں. آپ کہہ رہے ہیں میرے بارے میں. یہی جواب احمدی بھائی دیں گے. اچھا یہ مرزئی جواب دیں گے. نہیں میں بھی تو کچھ سوال کر رہا ہوں نا، کیونکہ میری ڈیبیٹ میں آپ نے یہ ایک عبارت سنائی ہے. جواب بھی میرے پاس ہے. ہاں جواب دیں. ایک جواب آپ کے لیے، ایک جواب ان کے لیے ہے. جو ان کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ یہ خود مانتے ہیں کہ مرزا صاحب کا ایک الہام ہے انی ماں کا یا مسرور، شاید آپ جانتے بھی ہیں. جی تو مرزا صاحب نے بھی لکھ دیا ہے کہ یہ میرے لیے ہے، یعنی میں اللہ پاک مجھ سے مخاطب ہے. لیکن جب سے مرزا مسرور احمد خلافت سے فائز ہوئے اور وہ اور ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ یہ ان کے شان کے بارے میں ہے اور وہ یہ پڑھتے ہیں جب وہ تشریف آور ہوتے ہیں کہ انی ماں کا یا مسرور. تو
اگر انی ماں کا یا مسرور یہ حضرت مرزا مسرور صاحب کے متعلق ہے تو یہ یا عبد القادر یہ میرے متعلق ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ اچھی بندر بانٹ شروع کی ہوئی ہے آپ لوگوں نے. اور جو آپ کے لیے ایک جواب ہے جی وہ تو ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ الہام تو وہ تو اللہ کی بات ہے. جو مرزا صاحب نے اپنی اس کا تشریح کیا ہے یہ تو ایک غیر الہامی بات ہے جو کہ خطا کے پر بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک الہام یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف ایک شخص جو اگر بظاہر اللہ پاک ایک شخص سے مخاطب ہے یہ اگر کسی اور پر نازل ہو تو یہ اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے. وہ بھی اس سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے. بعض اوقات مجھ پر بھی قرآن کی آیات نازل چلے بہرحال میرا یہ موضوع سخن میں وقت برباد نہیں کرنا چاہتا اپنا بھی اور آپ کا بھی. یہ میرا موضوع تو نہیں. یہ مرزائی آپ جواب دیں گے. یہ بندر بانٹ جو شروع کی ہوئی ہے آپ لوگوں نے مرزا پہ وہی نازل ہوتی تھی تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اب آپ لوگوں نے اپنے فرقے ایک بنا لیے اور الگ الگ سے یہ ایک گروہ آپ نے کھڑے کر دی. یہ میرے لیے یہ میرے لیے. وہ عبد الغفار جمبا کہتا ہے کہ یہ الہام میرے لیے ہے. ناصر سلطانی کہتا ہے یہ میرے لیے ہے. طاہر نسیم کہتا ہے جی یہ میرے لیے ہے. عبد القادر کہتا ہے یہ میرے لیے ہے. ہاں جی وہ زاہد خان کہتا ہے یہ میرے لیے ہے. مدود انڈین کہتا ہے یہ میرے لیے ہے. یہ صحیح بندر بانٹ شروع کی ہے بھیا لگے رہو. تو بہرحال یہ میرا موضوع سخن نہیں. مجھے آپ یلاش کالا اور کالو کی بات کریں سمجھائیں آپ ذرا. یہ لاش پر ہم آتے ہیں. یہ لاش پر آپ کا یہ اعتراض تھا کہ یا حرف ندا اور لا حرف نفی کمال جو ہے یہ دو حرفیں یہ دو جمع نہیں ہو سکتے ہیں علم صرف و نحو کے اعتبار سے. تو اس پر میرے پاس دو جواب ہے. ایک الزامی جواب ہے ایک تحقیقی جواب ہے. تو وہ آپ جو پسند کریں گے وہ آپ سننے چاہتے پہلے کیا ہے؟ آپ سب سے پہلے یہ الزامی یا تحقیقی جو آپ بعد میں دیجیے گا مجھے سب سے پہلے تو آپ اس چیز کی وضاحت کر دیں کہ کیا آپ یلاش کالا اور کالو کو خدا تسلیم کرتے ہیں ہاں یا نہ کر کے آگے گفتگو کرتے ہیں. جی میں تسلیم کرتا ہوں یا لاش یہ اللہ کا صفاتی نام ہے. اور کالا اس کو ہم دیکھیں گے اس کے بعد. دیکھیں گے کیا ہاں یا نہ کریں؟ نہیں اس کے ہم دیکھیں گے بعد میں. نہیں بعد میں نہیں. ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہے ڈیبیٹ اسی کے اوپر ہے آج کی ہماری. دیکھیں گے کیا کب دیکھیں گے آپ مجھے بتائیں. کالے اور کالو کو خدا تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں آپ؟ نہیں میں کہتا ہوں پہلے یہ لاش پر بات کریں. نہیں دیکھیں گے کیا دیکھیں گے. آپ کو سوچو بچار کی ضرورت ہے تحقیق کی ضرورت ہے کوئی. ہاں تحقیق کی ضرورت ہے. ہاں مرزا غلام قادیانی کی تحقیق ابھی تک آپ نے نہیں کی. مرزا کہہ رہا ہے یہ آپ اس کو نبی اور مسیح موعود مانتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں لیکن حوالہ تو حوالہ میں دوں گا نا. میں ادھر ہی ہوں. میں دیتا ہوں ابھی دیتا ہوں حوالہ. حوالہ بعد میں دے پہلے یہ لاش پر بات کریں. پہلے مجھے آپ کالے اور کالو کا تو نپٹائے نا. یہ تین نام ہیں ہمارے یہاں پیش نظر ہیں اور اسی کے اوپر آج گفتگو ہے ہماری. آپ پہلے آپ ہاں یا نہ میں جواب دیں. آپ نے دیکھی جلاش کو خدا تسلیم کر لیا. اب کالے اور کالو کی باری ہے. اس کو آپ خدا تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں؟ وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. پہلے ہم یہ لاش پر بات کرتے کیا. مجھے ادھر میری طرف دیکھیں ذرا. میری طرف دیکھیں. بعد میں کیوں بات کریں گے آپ؟ ابھی کیا ہے؟ ابھی میں کہتا ہوں یہ لاش پر بات کریں. نہیں کالا اور کالو یعنی یہ پینڈنگ میں ڈالیں گے آپ؟ پینڈنگ میں ڈالتے کیونکہ پچھلی گفتگو ہم یہ لاش پر بات کر رہے تھے. وہ نہیں کالے کالو کو میں نے دیکھے. میری آخری سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ یہ جلاش کالا اور کالو کو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. آپ سن سکتے ہیں. آپ نے اسی وقت کہنا تھا کہ نہیں اگلی ڈیبیٹ میں ہم جلاش کو سلجھائیں گے. میں انکار نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں سے پہلے تو آپ خود یہ لاش کا نام لے رہے ہیں تو پہلے ہم یہ لاش پر مکمل بحث کریں. یہ تین دیکھیں یہ تین نئے نام مرزا غلام قادیانی کی طرف سے آئے ہیں. مرزائیوں کی طرف سے آئے ہیں. کم از کم ایک کا آپ نے اقرار کر دیا ہے. دو کے بارے میں بھی کوئی حکم لگائیں.
ان کو آپ خدا تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں؟ وہ ہم دیکھیں گے جب آپ حوالہ پیش کرتے ہیں نا، اس میں کیا لکھا ہے۔ آپ تسلیم نہیں کرتے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم دیکھیں مرزا غلام قادیانی نے اگر کہا ہو تو آپ تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں، وہ ہم دیکھیں گے کہ کیا میں کہہ رہا ہوں نا، ادھر میری ہاں میں ہاں یا نہ میں نہ تو کرے نا، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں سنیں ذرا، میں کہہ رہا ہوں اگر مرزا غلام قادیانی سے ثابت ہو جائے کہ اس نے کہا ہے تو پھر آپ تسلیم کریں گے؟ ضروری نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے، مطلب یہ کہ آپ کے نبی کی بات آپ لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ دنیا کے ہر مربی کا یہی ہوتا ہے کہ نہیں جی ہم مرزا جی آپ کو تو مانتے ہیں، آپ کی ایک نہیں مانتے ہم، یعنی وہ پنجابی میں کہتے ہیں عبد القادر صاحب تینوں چھڈیا وچھے تھلے میں جاندہ تو کٹے تھلے میں، تو وہ حساب تھا یہ سارے مرزائی کرتے ہیں، تو اس نے چھوڑا آپ لوگوں کو کسی اور کے نیچے تھا، جاتے آپ کسی اور کے نیچے ہیں۔ چلیں جی جلاش کے اوپر کریں گفتگو۔ دیکھیے آپ نے کہہ دیا کہ وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی نہیں ہے، میرا نبی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ تو کہتے ہیں کہ میں مسیح موعود مانتا ہوں۔ جی لیکن میرا نبی تو نہیں ہے نا۔ نہیں، مسیح موعود کا مطلب کیا ہے؟ مسیح موعود کیا ہوتا ہے؟ آپ چلیں اس کو پہلے وضاحت کریں، یہ آپ نے ایک نیا موضوع شروع کر دیا ہے۔ آج تک تو آپ، یہ چوتھی ڈیبیٹ ہے، آج تک آپ اس کو مسیح موعود کہہ رہے تھے کہ مرزا قادیانی کو میں مسیح موعود مانتا ہوں، تو ابھی کہتے ہیں نہیں میں اس کو نبی نہیں مانتا۔ ساتھ ساتھ میں نے پہلی گفتگو میں، دوسرے میں بھی، میرے خیال تیسرے میں بھی، ہر ایک میں نے کہہ دیا کہ مسیح ان کو تسلیم کرتا ہوں، نبی تو نہیں تسلیم کرتا۔ مسیح موعود تسلیم کرتے ہیں نا؟ ہاں ہاں، مسیح موعود کس کو کہتے ہیں؟ جس مسیح کے آنے کا وعدہ دیا گیا، جی دیا گیا نا۔ مرزا غلام قادیانی کو آپ وہی مسیح مانتے ہیں کہ جس کے آنے کا وعدہ کیا گیا؟ ہاں جی، دیکھیں آپ نے ہاں کر دی۔ اب جس کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے وہ نبی ہے یا غیر نبی ہے؟ وہ نبی نہیں ہے۔ وہ نبی نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ابھی سناؤں آپ کو؟ سنائیے۔ جی میں آپ کو سناتا ہوں، ادھر رکے۔ یہ چونکہ موضوع اب آپ نے ایک نیا موضوع شروع کر دی ہے، بہرحال اس کو میں پائے تک میل تک پہنچا کے آگے یلاش اور کالا اور کالو کی طرف بڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مسیح موعود نبی ہوگا یا نہیں، اس کے اوپر میں آپ کو اب دلیل دینے لگا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسیح موعود کی خبر دی ہے اس کے بارے میں یہ رقم الحدیث ہے، یہ ہمارے سامنے کھلی ہے 2937 مسلم شریف کی حدیث ہے، نوٹ کریں۔ اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 دفعہ آنے والے مسیح کو نبی کہا ہے کہ وہ نبی اللہ، وہ نبی ہوگا۔ آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ثم یہبط نبی اللہ عیسیٰ واصحابہ الی الارض، وہ پھر جب چلے جائیں گے نا پہاڑی کے اوپر تو وہ اللہ کے نبی جو عیسیٰ ہوں گے وہ جو نا جناب وہاں سے اتریں گے۔ آگے جناب یہاں اسی ایک حدیث کے اندر 4 دفعہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اللہ کہا ہے۔ آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ جی یہ عیسیٰ ابن مریم کے متعلق ہے، وہ بالکل اللہ کا نبی ہے۔ وہ ابھی آنے ہیں۔ ہاں جی، وہ ان کا مسیح نے آنا ہے۔ یہ دیکھیں آپ ایک موضوع کو بالکل بدل رہے ہیں اور موضوع در موضوع اب نکلتے جا رہے ہیں۔ آپ مسیح موعود مانتے ہیں، دیکھیں سنیں میری طرف سنیں، یہی لوگوں کو آپ لوگوں نے تمام مربیوں نے بیوقوف بنایا ہے، بہت الو بنایا الو، اور یہی ڈرامہ رچایا ہے۔ یہ عبد القادر صاحب بڑی معذرت کے ساتھ، یہ آپ کی بات نہیں میں کر رہا، یہ جمی مربیوں کی، یہ وہی بولی آپ ہی بول رہے ہیں، تو میں سب کی بولی بول رہا ہوں۔ یہ چونکہ میرا تو کام ہی یہ ہے مرزائیوں مربیوں کے ساتھ گفتگو کرنا، قادیانیوں کے ساتھ، یہ ڈرامہ رچایا آج تک آپ لوگوں نے۔ آمنے سامنے کی گفتگو میں اسی لیے آپ لوگوں کو بلاتا ہوں، آؤ اسکائپ کے اوپر آمنے سامنے کی آ کے گفتگو کرو۔ کیا لوگوں کو یہ کھلواڑ شروع کی ہوئی ہے؟ کیا یہ آپ لوگوں نے ورگلایا، لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے؟
مسیح موعود آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں. ادھر میری طرف دیکھیں ذرا, مسیح موعود تسلیم کرتے ہیں جناب ایسا مسیح جس کے آنے کا وعدہ دیا گیا. اس کے اوپر میں نے دلیل دی ہے مسلم شریف کی, اس میں 4 دفعہ مسیح موعود کو نبی کہا گیا. اب آپ کہتے ہیں نہیں اس کے مسیح نے آنا ہے. پہلے تو اس حدیث کے بارے میں بتائیں, یہ حدیث مرزا غلام قادیانی کے بارے میں ہے یا نہیں؟ اس حدیث میں عیسیٰ ابن مریم کا نام لیا گیا ہے, اور وہ چونکہ نبی اللہ ہے تو اس حضرت مرزا صاحب کا ان کا نام دیا گیا ہے کہ یہ حضرت مرزا صاحب نبی اللہ عیسیٰ ابن مریم ہے, مگر حقیقی معنوں میں نہیں. یہ حقیقی معنوں میں نہیں, مسیلی معنوں میں کر لیں. مسیلی جو آپ نے یہ ٹرمیں بنائی ہوئی ہیں اپنی طرف سے, مسیلی تو ہے نا, مسیلی عیسیٰ ابن مریم تو ہے نا مرزا قادیانی, ہے نا, منہ سے بولیں. وہ مسیحی نبی ہے, مسیحی مسیح ہے. مسیلی مسیح, مسیلی نبی مرزا غلام قادیانی ہے. ہاں مسیلی نبی تو مان لیا نا, کم از کم مسیلی نبی مان لیا نا. جی 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 جی, ابھی تو آپ کہہ رہے تھے نہیں جناب وہ نبی نہیں, میں مانتا ان کو. تو مطلب یہ کہ آپ مرزا غلام قادیانی کو نبی تو مانتے ہیں لیکن مسیلی نبی مانتے ہیں نا. جی بس ٹھیک ہے, یہی بات ہے, یہ ثابت کرنا تھا, وہ ہم نے کر لیا. اچھا جی, تو یہ میرا پھر یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ مرزا غلام قادیانی کو آپ نبی اور رسول مانتے ہیں. آپ اس کے اوپر جو ہے نا خفا ہوئے تھے, اس کو میں نے ثابت کرنا تھا, وہ ہم نے آپ سے ثابت وہ کر دیا. دیکھیں جب آپ نبی رسول الفاظ بولتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں کہ یہ حقیقی معنوں میں آپ کہہ رہے ہیں. اس کو واضح کرنے کے لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ حقیقی معنوں میں ہم ان کو, یہ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں اس موضوع کے اوپر میری ڈیبیٹ پہلے بھی ہو چکی ہے, اور اس موضوع پہ میں مفصل گفتگو کر سکتا ہوں. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میں حقیقی نبی اور رسول ہوں, مسیلی مسلی والا چکر نہیں ہے, یہ ڈرامہ جو مربیوں نے رچایا ہے. اور مرزا غلام قادیانی تو وہ بھی آپ لوگوں کی طرح ایک جگہ پہ ٹکتا نہیں تھا, جمپ لگاتا تھا, وہ پٹوسیاں لگاتا تھا, پٹوسیاں ایک جگہ سے پکڑا جاتا دوسری جگہ, دوسری سے تیسری پہ چوتھی. سنیں وہ کہتا ہے حقیقی نبی اور رسول ہوں, ثابت کر دوں گا میں ابھی. اس کے اوپر ڈیبیٹ رکھ لیں میرے ساتھ, ڈیبیٹ رکھیں, میں آپ کو ثابت کر دوں گا. دوسری بات, یہ جو آپ نے ڈرامہ رچایا ہے, نہیں جی وہ غیر تشریعی نبی یا شریعت نہیں لے کے, اس کے اوپر بھی میں ڈیبیٹ کر سکتا ہوں. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میری شریعت اپنی ہے, میں نئی شریعت لے کے آیا ہوں, میں صاحب شریعت نبی ہوں. میں اس کے اوپر ڈیبیٹ کر سکتا ہوں, رکھیں موضوع, آپ چیلنج قبول کریں میرا. میرے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے حدیث کا حوالہ دیا ہے مسلم شریف کا, اس کو تو خود آپ کے علماء کا بہت بڑا طبقہ یہ نہیں مانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم بحیثیت نبی آئیں گے. وہ تو کہتے ہیں وہ بحیثیت مجدد یا امتی آئیں گے, اور وہ نبی نہیں ہے, جس طرح کہ مودودی صاحب ہے, ادریس کاندیلوی صاحب ہے, اور بھی آپ کے بڑے علماء جو ختم نبوت پر کتابیں بھی لکھتے ہیں, وہ تو صاف صاف انکار کرتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم نبی اللہ نہیں, وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے. جی آپ نے یہ جو بہتان لگایا اور لوگوں کو ورغلایا, اس کے اوپر میں ابھی آپ کو کہوں نا کہ ان لوگوں کی وہ سٹیٹمنٹ دیں ذرا لا کے, مشکل ہو جائے گا. آپ عبارتیں پڑھ کے سنا سکتے ہیں, ان لوگوں کی حوالے دے سکتے ہیں سیاق و سباق سے. جی مودودی کی آپ عبارت پیش کریں, پورا حوالہ پیش کریں. یہ دیکھیں موضوع سے موضوع نکلتا جا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں میں اس کے اوپر موضوع پوری ڈیبیٹ کر سکتا ہوں. لوگوں کو بیوقوف بنایا آپ لوگوں نے, موضوع ہمارا بدل رہا ہے, موضوع سے موضوع نکل رہا ہے. میں اس کے اوپر پوری ڈیبیٹ, اور پہلے بھی اپنے سپیچز کے اندر اس چیز کی وضاحت کر چکا ہوں کہ امتی نبی ہم کس طور پر مانتے ہیں. یہ ابھی حال ہی میں میری جو ابھی سپیچ آئی ہے ختم نبوت ٹائمز چینل کے اوپر, اس کو آپ سنیں, حال ہی میں اس کے اوپر میں اسی چیز کی وضاحت کی ہے کہ کس طور پر ہم امتی نبی ان کو لیتے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور یہ جو آپ وہ مودودی نے کہا تو فلاں نے کہا تو فلاں نے کہا, مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں ان کے اوپر بھی گفتگو کروں تو انہوں نے ایسا نہیں کہا, سیاق اور سباق کچھ اور ہے, لے کے بیچ میں سے پیش کچھ اور کر دیا آپ لوگوں نے, اصل چیز پیش ہی نہیں کرتے آپ لوگ. یہ ٹاپک ایک الگ ہے, یہ ڈیبیٹ ہماری نکل رہی ہے, موضوع سے موضوع نکل رہا ہے, اس کے اوپر آپ رکھ لیں,
اس کو بھی میں دعوت دیتا ہوں آپ کو مناظرے کی، ڈیبیٹ کی، یہ بھی ایک موضوع رکھ لیں، ٹھیک ہے جی، امتی نبی یا کون سا نبی. اور میں آپ کو یہ بھی کہوں گا اس مسلم شریف کی حدیث کے اوپر ڈیبیٹ رکھے میرے ساتھ، اسی حدیث کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہماری اس کے اوپر ہونی چاہیے. یہ پوری حدیث آج تک کسی مرزئی نے یہ حدیث پیش نہیں کی پوری. لوگوں کو آپ لوگ ورگلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، آج تک یہ حدیث پوری پیش نہیں کی. آج تک اس ایک حدیث میں حضرت امام مہدی کی 15 علامتیں بیان ہوئی ہیں، 15. حضرت عیسیٰ ابن مریم کی 45 علامتیں بیان ہوئی ہیں، لیکن آج تک آپ لوگوں نے یہ حدیث پیش نہیں کی. لوگوں کو بیوقوف بنایا، لوگوں کو بیوقوف بنایا. بہرحال کالا اور کالو یلاش کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، یلاش کی توضیح کریں آپ. اچھا یلاش کی طرف ہم آتے ہیں تو میں دہراتا ہوں، آپ نے کہا کہ یا حرف ندا اور لا نفی کمال، یہ دو حرفیں جمع نہیں ہو سکتے. اس طرح کی کچھ آپ نے گفتگو کی تھی پچھلی ویڈیو میں. اس پر میں نے آپ کو ایک الزامی جواب دیا ہے کہ آپ کے ہاں یا ہوا ایک اللہ کا ایک اسم ہے، بلکہ آپ کہتے ہیں اسم الاعظم ہے، سب سے بڑا نام ہے اللہ کا. اس میں بھی دو لفظ ہیں نا، ایک یا، وہ بھی یا ہے، یا حرف ندا، اور جو ہوا ہے یہ اس کو کہتے ہیں ضمیر منفصل ہے. تو کیا آپ خود بتائیں، کیونکہ آپ وہی قانون بتا رہے ہیں کہ یا حرف ندا اور لا نفی یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، تو کیا یا حرف ندا اور ضمیر منفصل یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ حوالہ دیں ذرا، آج یہ اس کا حوالہ دیں، کہاں پہ کہا ہے یہ یا ہوا. میں پہلے اپنے بات مکمل کرتا ہوں، میں حوالہ دیتا ہوں آپ کو کہ یہ ہوا جو ہے یہ غائب کی صیغہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یا ندا کہ بھائی آپ کسی سے خطاب کر رہے ہیں، تو جب آپ کسی سے مخاطب ہیں تو کیا آپ ان کو غائب کی صیغے سے پکاریں گے یا ان کو حاضر کی صیغے سے پکاریں گے؟ تو یہ ایک بات ہے. آپ اگر کہتے ہیں کہ حوالہ پیش کریں، میں بھی حوالہ نکالتا ہوں. جی لیں حوالہ پیش کریں. جی نکال رہا ہوں. جی نکالیں. ہم اس کے شب و روز بنا ڈالیں گے زندہ، دو ٹوک ہے یہ بات کوئی بھر نہیں ہے. شمع شبستان رضا. جی ایک منٹ، شمع شبستان رضا جی یہ کتاب ہے، جی اور اس کا مطبوعہ اور صفحہ دیکھو جو لکھا ہے، اعلیٰ حضرت علامہ الشاہ احمد رضا خان رحم اللہ بریلوی اور دیگر علماء اہل سنت کے مجرب عملیات و تعویذات کا مستند اور شمع شبستان رضا جو پڑھ کے سنا رہے ہیں، اس کا مطبوعہ اور صفحہ بتائیں. اس کا ناشر روحانی پبلشرز، نورانی مسجد میں بازار شام، نگر چوک برجی لاہور. صفحہ کیا ہے؟ حصہ دوم، صفحہ نمبر 46 ہے. 46. اب میں جواب دوں آپ کو، جواب کی طرف آؤں. جی جواب دوں. جی جی آپ نے پہلے تو یہ بتا دیں کہ مجھے الزامی جواب دیے تحقیقی. الزامی جواب ادھر توجہ کریں میری طرف. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو یا ہوا کا آپ نے سب سے پہلے پچھلی ڈیبیٹ میں آپ نے کہا جی آپ کے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے یا ہوا، یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب نہیں ہے. شمع شبستان رضا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کتاب نہیں ہے. دوسری بات، اسی کتاب کے اوپر ہمارے علماء نے بہت زیادہ نکتہ چینی کی ہے کہ اس کے اندر بہت بڑی بڑی خرافات ہیں، اور علماء کرام اس کتاب کو پڑھنے سے روکتے ہیں. علماء بریلویہ اس کتاب کو پڑھنے سے روکتے ہیں. ٹھیک ہے،
یہاں ایک منٹ میں موبائل سائلنٹ پہ لگا دوں ذرا. ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں نا کالیں بس نہ منہ اٹھا کے کرنی شروع کر دیتے ہیں, نہ صبح دیکھتے ہیں نہ شام دیکھتے ہیں. اچھا سنیں میری بات سنیں. شمع شبستان رضا کا جواب ہو گیا. آگے بڑھے. یا ہوا آپ لے کر کے آئے ہیں یا لا شریک کے مقابل میں, اور آپ نے یہ الزامی جواب دیا ہے. ہمارا اعتراض یہ تھا کہ اجتماع حرفین محال ہے. اجتماع حرفین سے سکل واقع ہوتا ہے, لہذا یہ یا حرف ندا ایک حرف اور لا حرف نفی دوسرا حرف ایک جگہ جمع ہوا ہے, اور یہ غلط ہے. مرزا غلام قادیانی نے یہ ایک بہت فاش غلطی کی ہے, اور مرزا غلام قادیانی کے خدا نے ایک بہت فاش غلطی کی ہے کہ جو اس کو یہ وہی نازل کر کے اس کو بتایا. یہ اس کے اوپر آپ نے الزامی جواب دیا کہ جیسے دیکھو نا جی یا ہوا وہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے, اس کے اوپر آپ نے جھوٹ بولے. پہلا جھوٹ تو یہ کہ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا, اس کی میں نفی کر دی. ابھی اعلیٰ حضرت کا جھوٹ بولا آپ نے, اس کی میں نے نفی کر دی. دوسرا جھوٹ آپ نے یہ بولا کہ یہ دو حرف ہیں. یہ دو حرف نہیں ہیں, یہ آپ یا تو بیوقوف بن رہے ہیں یا لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اور آپ نے شاید مجھے عبد القادر صاحب یہ سمجھ لیا کہ یہ بالکل الو ہے, اس کو کیا پتا, یہ بیوقوف آدمی ہے, ان پڑھ جاہل ہے. جیسے لوگوں کو ہم نے پہلے بیوقوف بنایا تھا ویسے یہ بھی بن جائے گا, بنا دیتے ہیں اس کو بھی بیوقوف. مرزا غلام قادیانی کے نام پر بنا دیتے ہیں. شاید آپ نے وہ سمجھ لیا, آپ کی غلط فہمی میں دور کر دیتا ہوں. میں عالم ہوں, میں مفتی ہوں الحمدللہ, ٹھیک ہے. اور یہ عربی سے واسطہ اور یہ زیر زبروں سے واسطہ ہمارا ایک عرصے کا ہے. یہ دن رات ہم یہی پڑھتے پڑھاتے ہیں الحمدللہ. یہ غلط فہمی میں آپ کی دور کر دوں. اب تو میرے الحمدللہ شگرد جو ہے وہ مفتی بن گئے ہیں الحمدللہ, میرے شگرد مفتی ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ غلط فہمی میں آپ کی دور کر دوں. اگلی بات سنیں آپ. یا ہوا یا تو ہو گیا حرف, اور ہوا اسم ہے, یہ حرف نہیں ہے. یہ جو آپ نے دجل دیا ہے نا وہ دیکھیں پردہ فاش ہو گیا. یہ آپ کا تار تار ہو گیا. یہ آپ کا جو جناب جس کی بنیاد ڈالی تھی آپ نے, یہ پوری بنیاد ہی ہل کے رہ گئی ہے, پوری عمارت ہی گر گئی ہے. آپ نے جو دلیل دی تھی وہ دلیل تو گر گئی کہ یہ ایک حرف ہے اور ایک اسم ہے, جبکہ ہم نے اعتراض یہ کیا ہے صاحب, ہمارا اعتراض یہ ہے کہ اجتماع حرفین محال ہے. اجتماع حرفین کے اوپر آپ نے دلیل دینی ہے. آپ مجھے موقع نہیں دیتے نا جواب دینے. جی آپ بات کریں, آپ موقع تو آپ نے بھی نہیں نہ دیا جھوٹ بول بول کے. پہلی بات یہ ہے شمع شبستان رضا, آپ نے کہا یہ اعلیٰ حضرت کا کتاب نہیں ہے, یہ آپ ثابت کریں کہ یہ ان کا کتاب نہیں ہے. ثابت تو آپ نے کرنا ہے, دلیل آپ نے دی ہے, میں نے تو نہیں دی. اوپر ابھی آپ نے پڑھ کے کیا سنایا کہ اللہ حضرت فاضل بریلوی اور دیگر علماء اہل سنت پڑھا تھا کہ نہیں؟ پڑھے ذرا. جب سب کٹھے ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہے کسی ایک شخص سے باہر کی یہ کتاب نہیں ہے. یہ تو اقبال نوری نام کا کوئی بندہ ہے, کوئی عامل تھا, وہ اس نے یہ لکھی ہے. سنائیں بھی تو صحیح نا. آپ مجھے یہ بتائیے اللہ حضرت کی کتاب ہے. ہاں کریں ثابت. اس کے ٹائٹل پیج پر لکھا ہے, میں ٹائٹل پیج پڑھتا ہوں. اعلیٰ حضرت علامہ الشاہ احمد رضا خان بریلوی اور دیگر علماء اہل سنت. ہاں دیگر علماء اہل سنت, مطلب یہ کہ کسی ایک فرد واحد کی یہ کتاب نہیں ہے. علماء اہل سنت آپ کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ حضرت کی کتاب نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کبھی ہے اور نام چاہے کوئی بھی لکھ دے, نام لکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو میں بھی لکھ دوں, جس کا مرضی لکھ دوں نام. ہاں جی جا ہوا کے بارے میں بتائیں, آپ کیوں جھوٹ بولا آپ نے کہ یہ دو حرف ہیں؟ بات سنیں پہلے نا دوست, ایک کتاب جو پبلش کیا گیا ہے, کتاب کو دفعہ ماریں,
کتاب کو دفعہ مارے، میں نہیں مانتا کتاب کو. چلے ایسا کر لیتے ہیں، ایسا کر لیتے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا، ریکارڈنگ ہو، فرض کر لیتے یا اللہ حضرت کی کتاب ہے جی، انہوں نے یا ہوا کہا ہے، ٹھیک ہے میں تسلیم کرتا ہوں، فرض کرتے ہیں، آگے اگلی بات کریں. کتاب کو بیچ میں لے کے آ گئے ہیں آپ، اصل موضوع سے ہٹا رہے ہیں. سنیں تو نا، اگلی بات میں آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ اس کو مرکب کر سکتے ہیں، اس کے ترکیب کر سکتے ہیں. 2 حرف ہیں یہ، مجھے یہ بتائیں صرف آپ 2 حرف ہیں یہ. بات تو سنیں، بات سنیں. آپ نے کہا 2 حرف جمع نہیں ہو سکتے ہیں، یہ علم النحو کا، صرف نحو کا قاعدہ ہے. تو میں نے کہا کہ یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ حرف یا ندا اور ضمیر منفصل یہ بھی جمع نہیں ہو سکتے اسی علم کے قواعد کے مطابق. یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ سنیں تو یہ قاعدہ کہاں لکھا ہے یہ نحو کا؟ میں بات مکمل. یہ قاعدہ کہاں لکھا ہے نا، مکمل کیا آپ نے ایک بات کی ہے، دعویٰ کی ہے، دلیل دے. آپ مجھے یہ بتائیں کیا یہ جمع ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. تو وہ ثابت کریں. تو دلیل آپ دے رہے، دعویٰ آپ کر رہے، دلیل میں دوں. کمال ہو گئی ہے. یہی مربیوں کا طریقہ واردات ہوتا ہے. مرزا غلام قادیانی پوری زندگی دعوے کرتا مر گیا، اور دلیلیں چھوڑ گیا، ہم ہمارے اوپر دلیلیں تم دو. مربی بھی یہی کرتے ہیں، دعوے ہم کریں گے، دلیلیں تم دو. میں دلیل دے رہا ہوں، میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. دیں دلیل. اگر یہ ہو سکتا ہے تو قرآن حدیث سے اس کا مثال پیش کریں. اور میں کیوں کروں؟ دعویٰ آپ نے کیا نا، دلیل پہلے دیں کہ یہ نحو کا کون سا قاعدہ ہے، کہاں پہ لکھا ہے. لیکن میرا دلیل یہی ہے کہ اس کا مثال قرآن میں نہ ہونا، حدیث میں نہ ہونا، یہ دلیل ہے، کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ دلیل ہے، جی یہ دلیل ہے. یہ دلیل ہے. آپ نے ابھی نحو کی بات کی ہے، قرآن کی بات نہیں کی. آپ نے کہا اسی نحو کا یہ قاعدہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ، آپ نے کہا کہ نہیں کہا بھی؟ ہاں میں کہہ رہا ہوں نہ، آپ نے کہا اسی نحو کا قاعدہ ہے، تو نحو کی دلیل دے. نحو کا یہ دلیل ہے کہ اس کے الٹ کا کوئی دلیل ہے ہی نہیں. اگر ہے یار تو او بھائی او کیوں لوگوں کو کتنا الو بناؤ گے او میاں، او کتنا الو بنائیں گے آپ لوگ. وہ سب کلیے قاعدوں کو ملیا میٹ کر دیا آپ لوگوں نے. اور جہالت کا کوئی حل نہیں ہے، اور میاں جہالت کا کوئی حل نہیں ہے. اور آپ لوگوں کا جو کوا کالا ہے نا، اس کو چٹا کر ہی نہیں کوئی سکتا. اور لوگوں کو آپ لوگوں نے ان کی آنکھوں کے اوپر دھول جھونک دی، کھلی آنکھوں کو آپ نے بند کر دیا، پٹیاں باندھ دی زور سے. کیا کر رہے ہیں یار میاں آپ؟ آپ تقریر نہ کریں، آپ میری بات سنیں. یہ 2 حرفیں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، یہ قاعدہ کہاں لکھا ہے؟ اسی میں یہی لکھا ہوگا. اسی میں یہ لکھا ہوگا. قواعد کہاں سے اخذ کرتے ہیں نا؟ واہ کہاں سے اخذ کرتے ہیں؟ میں آپ کو یہ قاعدہ ابھی نکال دوں، اجتماعی حرفین والا، وہاں سے آپ ثابت کر دیں گے. دیکھیں کسی ایک بات پہ ٹکا بھی تو کرے نا. یہ قاعدہ میں ابھی نکال دیتا ہوں، کیا وہیں سے آپ یہ ثابت کر دیں گے کہ حرف ندا اور ضمیر اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ میں اس قاعدہ کو تسلیم کر رہا ہوں کہ اس کے اعتبار سے یہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، مگر اسی علم کی یہ بھی قاعدہ ہے. ادھر بات سنیں، آپ کی جہالت ہم نے تار کر دی. پچھلے 3 ڈیبیٹ کے اندر آپ سے جو چیز پوچھی گئی آپ نے کہا مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا. قاعدے پوچھے گئے میں نہیں جانتا، یا ماجد کے بارے میں پوچھا گیا میں نہیں جانتا، ترکیب کے بارے میں پوچھا گیا میں نہیں جانتا. ہاں جی میں صاحب الہام ان چیزوں کا مجھے نہیں پتا. اب آپ صرفی نحوی گفتگو شروع کر دی ہے. آپ کے بس کا روگ نہیں ہے میاں، یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے. آپ دیکھیں 1 نمبر کے جاہل انسان ثابت ہو چکے ہیں اپنی گفتگو سے، اپنے استدلال سے. ساری دنیا نے سنا. اور آپ ذرا کمنٹ تو جا کے دیکھیں، لوگ آپ کو کیسے آپ کے ذہن کا وہ پریشن کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان، یہ دیکھیں وہ کہہ رہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل جو نا اس کو ضرورت ہے ڈاکٹر کی، مینٹل ہاسپٹل میں اس کو جمع کراؤ کسی جگہ پہ. اس کے 1 منٹ سنیں تو صحیح نا، میں لوگوں کی یہ بات کر رہا ہوں، آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ ناراض نہ ہوں.
میں ذرا پیار محبت سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں آپ قابل رحم ہیں, آپ قابل رحم ہیں, اور مرزا غلام قادیانی بھی اصل میں قابل رحم تھا, اس کی ذہنی حالت درست نہیں تھی, تو لوگوں نے جس کو مسیح موعود مان لیا. تو کل آپ لوگوں کو بھی مسیح موعود لوگوں نے مان لینا ہے, اور ملہم اور اس طرح کے معاملے ہونے ہیں. ابھی آپ 2-4 ہوں گے, کل 2-4 ہزار ہو جائیں گے, پھر 2-4 لاکھ ہو جائیں گے, تو ایسے گیم آگے بڑھتی ہے نا. گزارا یہ ہے کہ آپ لوگ قابل رحم تھے, آپ لوگوں کے علاج کی طرف توجہ نہیں دی گئی, صرف آپ لوگوں کے ہاتھ چومے گئے, اور آپ لوگوں نے جو کہا آنکھیں بند کر کے وہ مجنون لوگوں نے نا قبول کر لیا. صرف یہ پرابلم ہوئی ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ لوگوں کا علاج کی طرف توجہ نہیں دی گئی کہ ان کا کم از کم علاج تو کروایا جائے. اس وقت مرزا غلام قادیانی کا علاج ہو جاتا تو وہ دیکھیں نا جناب, اب وہ آپ کو مصیبت میں ڈال گیا ہے, نہ ہی وہ اجتماع حرفین کو رد کرنا پڑتا, تو نہ ہی اس کو ثابت کرنا پڑتا, نہ ہی یلاش اور کالے اور کالو کی کوئی مصیبت ہوتی. وہ دیکھیں نا, تو کم از کم ایک میں آخری بات کر کے آپ کو اجازت دیتا ہوں, آپ بات کریے گا کہ وہ علاج آپ لوگوں کے بہت ضروری ہیں. زاہد خان کو بھی علاج کی ضرورت ہے, آپ کو بھی علاج کی ضرورت ہے. وہ آج کل وہ مدود ہے, وہ بیچارہ وہ ترس رہا ہے کہ کوئی اس کو نبی مان لے, بس کسی طریقے سے وہ روتا ہے یوٹیوب کے اوپر آ کے, مان لو مجھے نبی مان لو. تو یہ سسکیاں یہ آپ لوگ بھرتے ہیں کہ کوئی مان لے, آپ لوگوں کو کوئی جناب ملہم مان لے, نبی مان لے, مسیح موعود مان لے, امام مہدی مان لے. یہ سب لوگوں نے جو ڈرامے رچائے ہیں آپ لوگوں نے, خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں, یہ دیکھیں میرے لیے آپ قابل رحم ہیں. میں آپ کو صرف اور صرف اس نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے, آپ لوگ علاج کیوں نہیں کرواتے. علمی میدان تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ لوگ علمیت سے نہ بلد ہے, مانتے ہی نہیں نا. آپ لوگوں کا صرف یہ ہوتا ہے یہ روحانی باتیں ہیں جی. اب روحانیت کہہ کے سب چیزوں کو ملیا میٹ کر دو جی. روحانی ایک لفظ ایسا ہے کہ جس میں جی کچھ بھی نہیں, ہم مانتے نہیں کسی چیز کو. تو آپ لوگ علاج کروائیں. اب آپ دیکھیں ٹوپی بھی آپ نے اتار دی, ایسا آپ کپڑوں سے باہر آ رہے ہیں. عبد القادر صاحب ٹوپی پہننے پیاری لگتی ہے, پیارے لگتے ہیں آپ. ٹوپی تو پہنے, پہلے ٹوپی پہنے پیارے لگتے ہیں آپ, پہن لیں اور میرا کہنا مان لیں, ٹوپی پہن لیں پیارے لگتے ہیں آپ. آپ نے پہلے کہا تھا نا کہ میں نے وہ صاحب الہام والا حلیہ اختیار کیا ہوا ہے, اس لیے ٹوپی وغیرہ پہنتا ہوں. تو پہن لینا, ابھی ساری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو. پہن لیں ہاں پہن لیں. ٹوپی بھی اتار دیا آپ نے, ابھی تو آپ کو گرمی لگنی شروع ہوگی ہے, کپڑے بھی اتار دیں گے آپ. جی یہ کریں, آپ کریں. اچھا بات کرنے دینا, 2-3 منٹ کے لیے مجھے بات کرنے. جی کریں گے. دیکھو یہ ہو گیا الزامی جواب. ابھی دیکھیں پھر وہی بات الزامی, وہ الزامی ابھی تو کیا ہی نہیں کچھ, آپ نے غلط کیا. الزامی کہاں سے ہو گیا میاں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں. الزامی جواب ہے, غلط کر رہے ہیں نا آپ. میں بیچ میں ٹوکوں گا, پھر آپ کو میں ٹوکوں گا آپ جب جھوٹ بولیں گے آپ. چلیں کریں بات. آپ کیا یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یا حرف ندا اور جو ضمیر منفصل یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں؟ آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ دعویٰ آپ نے کیا ہے, دعویٰ آپ نے کیا نا, دلیل آپ نے دینی ہے, میں نے نہیں دینی. آگے بات کریں. اچھا آگے یہ بات ہے کہ یہ وہ قواعد ہے نا نحو, صرف نحو کے, اس کے متعلق میں نے اس دن کہا تھا کہ یہ 100% درست نہیں ہے. اچھا یہ ان میں غلطہ کا امکان ہے. اس کا دلیل میں آپ کو دیتا ہوں. حضرت مسیح موعود نے بھی یہ بات کی. وہ اگر آپ کے پاس روحانی خزائن ہے, جلد 4 اس کے کتاب کا نام ہے الحق مباحثہ دلی, وہ مباحثہ جو حضرت مسیح موعود اور مولوی محمد بشیر بھوپالی کے مابین, اس میں تو حضرت مسیح موعود نے لکھا ہے اس کا الحق دلی صفحہ نمبر 53, اس سے آپ مطالعہ کریں. وہ تو یہ لکھتے ہیں, میں سنا دیتا ہوں. نہیں پورا کیا حوالہ ہے روحانی خزائن کا, کیا جلد 4 جی, کتاب کا نام ہے الحق
صفحہ الحق دلی کا صفحہ نمبر 53 ہے. نہیں یہ روحانی خزائن کا صفحہ بتائے نا, پارٹ 4 ہے. مجھے دیکھنا ہوگا. روحانی خزائن کا صفحہ نمبر 183 ہے. 183 جی. کیا ہے اس میں لکھا؟ اس میں لکھا ہے یہ کون سا ہے؟ یہ پورا رسالہ کون سا ہے؟ الحق دلی, الحق مباحثہ دلی. الحق مباحثہ دہلی. جی آگے. جی اس میں وہ فرماتے ہیں کہ صرف اور نحو کو آپ سے بہتر جاننے والے تھے. صرف اور نحو ایک ایسا علم ہے جس کو ہمیشہ اہل زبان کے محاورات اور بول چال کے تابع کرنا چاہیے, اور اہل زبان کی مخالفانہ شہادت ایک دم سے نحو و صرف کے بناوٹی قاعدہ کو رد کر دیتے ہیں. ہمارے پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرض نہیں کیا کہ ہم انسانوں کو خود ترشیدہ قواعد صرف و نحو کو اپنے لیے ایسا رہبر قرار دے کہ باوجود یکا ہم پر کافی اور کامل طور پر کسی آیت کے معنی کھل جائیں. آگے بھی کچھ تفصیل لکھا ہے, میں صرف اس طرف آپ کو حوالہ دے رہا ہوں, آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ آگے کچھ یہ بھی لکھا ہے کہ کھل جائے اور اوپر اکابر مومنین اہل زبان کی شہادت مل جائے تو پھر بھی ہم اس قاعدہ یا نحو کو ترک نہ کرے. اس بدعت کے الزام کی ہمیں حاجت کیا ہے؟ کیا ہمارے لیے کافی نہیں کہ اللہ, رسول اور صحابہ کرام ایک صحیح معنی ہم کو بتلا دے؟ نحو اور صرف کے قواعد اطراء بعد الوقوع ہے, اور یہ ہمارا مذہب نہیں کہ یہ لوگ اپنے قواعد تراشی میں بکلی غلطی سے معصوم ہیں. جی یہی میرا موقف ہے. یہ موقف آپ کا ہے کہ یہ صرف و نحو جو ہے نا کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی. حیثیت نہیں رکھتی ہے, مگر یہ 100% یہ کوئی الہامی علم نہیں ہے. یہ کوئی مجھے یہ بتائیں کہ جو مناظرہ ہوتا ہے نا, مناظرہ کبھی کیا مناظرہ آپ نے؟ علم سے تو یہ ساری روحانی باتیں ہیں, علم سے تو آپ کا واسطہ ہی کون ہی نا. علم جاننے آپ کی بلا کیا چیز ہے یہ. تو جب ڈیبیٹ ہوتی ہے, مناظرہ ہوتا ہے, مناظرے کا ایک مسلمہ اصول ہے. ہماری مناظرے کی جو کتاب ایک پڑھائی جاتی ہے اور بہت معتبر اس کو سمجھا جاتا ہے, مناظرہ رشیدیہ, اور یہ درس نظامی کے تنظیم المدارس کے نصاب میں بھی شامل ہے, وفاق المدارس کے نصاب میں بھی شامل ہے, اور دیگر جو ہیں علماء کے بورڈ ان کے نصاب میں یہ شامل ہے. تو علماء کو یہ پڑھایا جاتا ہے, مناظرے کا اصول, قاعدہ, ضابطہ سکھایا جاتا ہے, کیونکہ ایک یہ فن ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو دلائل جب دیے جائیں گے تو مسلمات خصم پیش کیے جائیں گے. مسلمات خصم اس کو کہتے ہیں کہ جو مخاطب کو, جو حریف کو جو چیز مسلم ہے وہ چیز پیش کی جاتی ہے دلیل کے اندر. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے ایک منٹ سن تو لینا بھیا. او بھائی آپ مجھے مرزے کو تو میں کیا سمجھتا ہوں وہ آپ واقف ہی ہوں گے. جو آپ ہیں وہی میں مرزے کو سمجھتا ہوں, بس اتنا کافی ہے. جو آپ ہیں وہی میں مرزے کو سمجھتا ہوں, مرزے کو میں کچھ بھی نہیں سمجھتا. آپ مجھے جو ہے نا روحانی خزائن کی حوالہ دے رہے ہیں. کمال کرتے آپ. اچھا, ان کے الفاظ آپ کے الفاظ سے بہتر ہیں. اچھا, وہ پیش کیا ہے کہ وہ آپ سمجھ سکتے کہ دلیل اس میں کیا ہے.
آپ اس کو توڑ دیں کہ یہ اس کی بات غلط ہے. مطلب یہ ہے کہ خلاصہ یہ اب نکلا ہماری گفتگو کا، یہ گھنٹے کی تقریباً جو گفتگو ہوئی، کہ یہ یا لا شریک یہ قاعدے کلیے کے باہر ہے، لیکن یہ صحیح ہے. یہ قاعدہ کلیہ اس میں کوئی نہیں لگا صرفی نحوی. جی قاعدہ کلیہ وہ تو لوگوں نے بنایا ہے نا. ہاں، مطلب یار یا ہاں یا نہ تو کرے نہ بولے کہ پھر آپ کہتے ہیں میں اتنا بولتا ہوں. مطلب یہ کہ یا لا شریک میں کوئی قاعدہ کلیہ نہیں لگا. جی جی دوبارہ سوال. یا لا شریک میں کوئی صرفی نحوی قاعدہ کلیہ نہیں لگا، یہی بات ہے. وہ بھی لگا ہے، میں تحقیقی جواب آپ کو دے سکتا ہوں. یہ آپ نے مجھے کیوں یہ دلیل پیش کی اس کی؟ یہ الزامی جواب ہے نا، یہ الزامی جواب ہے. نہیں، کیا الزامی جواب؟ کیا الزامی جواب میں آپ دلیل اپنی دیں گے، اپنے گھر کی؟ کتاب یہ الزامی یہ ہوتا ہے الزام. بات ہے وہ دلیل ہے. اور میاں جی مجھے یا ہاں یا نہ میں کریں کہ پہلے قاعدہ کلیہ لگا ہے کہ نہیں یا لا شریک میں؟ لا شریک اس کو اسم مانا جائے گا. اسم کو چھوڑے، میرا 2 حرفوں کے اوپر گفتگو ہے، یا لا کے اوپر. شریک کو چھوڑ دیں ابھی. یعنی آپ ان کو کٹ نہیں کر سکتے. لا اور شریک کو ہم ایک ہی نام سمجھتے ہیں. اچھا، یہ آپ ایک ہی نام سمجھتے ہیں، یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ قاعدے کلیہ سے ہٹ کے ہے؟ نام جس طرح ہی ہونا. اچھا، یہ نام ہے یا لا؟ یہ علم ہے، یہ علم ہے، یہ علم ہے، نام ہے، نیم ہے، نیم جی نیم ہے یہ. اچھا، یہ خدا کا ایک نیا نام آ گیا یا لا. نہیں، لا شریک. شریک ابھی بات نہیں ہو رہی، میں یا لا کی بات کر رہا ہوں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ یا اللہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں لا شریک کی بات کر رہا ہوں کہ یہ نام ہے. یا لا شریک پورا ہی نام ہے. یہ ہم اس کو ایک نام کی صورت میں پیش کر رہے ہیں. اچھا، نام کی صورت میں پیش کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ یہ کسی قاعدے کلیہ کے مطابق نہیں ہے. اگر آپ اس کو نام کی صورت میں تسلیم کرتے ہیں تو پھر یہ قاعدہ کلیہ کے بھی مطابق ہوگی. قاعدے کلیہ کے مطابق ہوگی. اگر آپ لا شریک کو ایز اے لا شریک کی بات نہیں ہے یار، یا لا کی بات ہو رہی ہے. کیوں یار آپ وقت برباد کرتے ہیں عبد القادر؟ میں یا لا کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں تو اس کی کب کی کر رہا ہوں نا، پچھلی ڈیبیٹ میں بھی اس کی بات، ابھی بھی اسی کی بات. گھنٹہ ہو گیا اسی 1-2 لفظوں کے اوپر، بات کہیں کی کہیں لے جاتے ہیں آپ. دیکھو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر لا شریک کو آپ نام تسلیم کرتے ہیں تو پھر یا لا شریک کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ ایک نام کو پکار رہے ہیں، ایک ذات کو پکار رہے ہیں جن کا یہ نام ہے لا شریک. اس کو تو ہم اور سوال تو یہ تھا میاں جی کہ یہ قاعدے کلیہ کی مخالفت ہو رہی ہے. میں کب سے یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ قاعدے کلیہ کی مخالفت ہو رہی ہے. میں رپیٹ کرتا ہوں، رپیٹ اگین، کہ یہ قاعدے کلیہ کی مخالفت ہے، یہ قاعدے کلیہ کے مطابق نہیں ہے. جو آپ لوگوں کا خدا ہے جلاش، اس کا تو نام ہی قاعدے کلیہ کے مطابق نہیں ہے، تو وہ بندہ خود کو کیا ہوگا، وہ کیا ہستی، وہ کیا ہوگی وہ. دیکھو ایک بات سنیں. کیف ہے یا عین صاد، یہ اللہ کا نام ہے، یہ اللہ کا نام ہے بقول مفسرین کے، صحابہ کرام کے وغیرہ. یہ نام کاف ہے یا عین صاد یہ بھی کوئی کسی نحو یا صرف کے قواعد کے مطابق نہیں ہے، مگر اس کو تو اللہ والوں نے اللہ کا نام تسلیم کیا ہے. اس دن میں آپ کو تفسیر کا حوالہ دے رہا تھا، یہ بات تفسیر بیضاوی میں ہے. آپ بتائیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری گفتگو ہو چکی ہے، ان کو رپیٹ نہ کریں. اس کے اوپر گفتگو ہوگی، دنیا نے سن لیا ہوا ہے، اس کو نہیں میں چھیڑوں گا. آپ مجھے پتہ ہے آپ کس سیاست پہ ہیں، کون سی سازش میں ہیں، خلط مبحث کرنا چاہتے ہیں، میں ادھر کرنے ہی نہیں دوں گا آپ کو. یہ بات ہو چکی ہے، تفسیر بیضاوی کی اور ابن جریر کی ہو چکی ہے، اس کو چھوڑ دیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جناب قاعدہ کلیہ کے مطابق ہے کہ نہیں یا لا؟ اگر ہے تو پھر بھی بتائیں، نہیں ہے تو پھر بھی بتائیں. آپ کے پاس صحیح ہے، یا اور لا ان دونوں کو جمع کرنا
खिलाफ है ना, खिलाफ है। जी जी बस यही पूछना था, घंटे पूरा हो गया, इसी एक चीज को निकलवानी थी जो आपके। ये साथ साथ कह रहा था कि ये इल्म और नहव और वो साहब जो इंसान का इल्म है, ये तो कोई मासूम अनिल खता तो नहीं है। हाँ बस वो ठीक है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। बस जो साबित करना था वो तो साबित हो गया ना कि ये कायदे कुलिये के मुताबिक नहीं है, बस इतनी बात थी। इतना शोर डाला था अब्दुल कादिर आपने, पता नहीं इधर से उधर से उधर से उधर से पकड़ दो उधर से निकल जाओ। अच्छा एक मिसाल दूं यहाँ पे, वो जो होते हैं ना हमारे इलाके के जो चरसी होते हैं, वो पोडरी जहाज, उनको उनको जब पकड़ा जाता है ना ऐसे, तो हम वो ना अपना वो गला जो है ना खुला रखते हैं, तो ऐसे बटन ना खोल के रखते हैं, गले के जो बटन होते हैं ना खोल के। उसका एक फलसफा ये है कि जब उनको कमीज से पकड़ो तो वो ऐसे वो अपनी सिरी निकाल के ना, वो सिरी निकाल के अंदर भाग जाते हैं, कमीज उधर अगले के बंदे के हाथ में रहती है। तो वो कुछ माहौल आप मरजई मुरब्बी लोग कायम कर देते हैं इनको पकड़ो निकल जाती है, दूसरी तरफ से जाओ तीसरी तरफ से निकल जाते, नई कमीज पहन के आएंगे उसके भी गल में खोल के आएंगे, उधर से पकड़ो। अच्छा जी ये बहस हुई हमारी आज काफी मुफस्सल यल्लाश के ऊपर, तो फाइनल ये तय पाया कि बिल्कुल ठीक है, ये कायदा कुलिया के मुताबिक नहीं है, किसी कायदे कुलिये में नहीं है। तो उसके ऊपर अब्दुल कादिर साहब ने काफी दलाइल पेश किए अपनी तरफ से, उन्होंने बहुत कोशिश की और वो आपने सुन लिए कि कभी ये है शम्स शब्बसान रजा, तो या होवा, तो वो तोहा, तो अलिफ लाम मीम, तो ये वो सब गुफ्तगू का नतीजा ये निकला। आखिर पे इनको ये कहना पड़ा कि या ला शरीक जो है, जो मिर्जा गुलाम कादियानी ने कहा था कि यल्लाश या ला शरीक से निकला, और ये किसी दुनिया के किताब में मैंने इसको नहीं पाया, किसी कायदे कुदिये का मुहताज नहीं, उसको ये तस्लीम कर लिया। हमारे जनाब मुखातब अब्दुल कादिर साहब, जिनका ये कहना है कि मेरे ऊपर इल्हाम होता है, मैं मुलहम हूँ। तो ये चूंकि मुलहम है तो मुलहिम के ऊपर हमारी गुफ्तगू हो रही है कि मुलहिम जो इल्हाम करता है, तो वो है, वो कौन है, वो कौन सी हस्ती है जो इल्हाम करती है। तो यल्लाश के ऊपर हमारी गुफ्तगू हुई। तो अब काले और कालू की तरफ आते हैं। अब्दुल कादिर साहब, काले और कालू के बारे में आप क्या कहते हैं? जी हवाला पेश करता हूं। और यल्लाश जो आपको वही नाजल करता है, इल्हाम करता है, उसके ऊपर तो गुफ्तगू हो गई। अभी ये मेरे सामने एक मेरा पोस्टर खुला है और इसका नाम मैंने रखा है खुदा के 3 नाम, यल्लाश, काला और कालू। इसमें एक हवाला यल्लाश का मैंने दिया था, रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 17 सफ़ा 203 तोहफा गोलड़विया का। इसकी गुफ्तगू तो मुकम्मल हो गई और जैसी भी हुई वो तो लोगों ने सुन ली और वो लोग फैसला करेंगे। यहां पे मेरे सामने एक किताब है जिक्रे हबीब, और इसका सफ़ा नंबर 230 है, और इस सफ़ा 230 के ऊपर मुसन्निफ किताब जो है, मुसन्निफ किताब मुफ्ती मोहम्मद सादिक, मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब जो हैं वो जनाब लिखते हैं मिर्जा गुलाम कादियानी के हवाले से, कहते हैं जी काला कालू दरअसल अरबी अल्फाज हैं, इसके माना है निगाह रखने वाला, ये खुदा ताला का नाम है। ये है स्टेटमेंट मुफ्ती सादिक की, और उन्होंने ये कहा कि ये मिर्जा जी ने ये कहा था और उन्होंने उसको अपनी किताब में कोड किया है। और ये किताब आपको मरज़इयों की, यानी आप लोगों की जो वेबसाइट है alislam.org, उसके ऊपर भी आपको इसका हवाला मिल जाएगा, ये किताब भी मिल जाएगी, और दीगर भी मरज़इयों की जो वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर ये किताब रखी हुई है, और उसका सफ़ा भी हमने बता दिया। तो मैं समझता हूँ कि अभी तकरीबन 1 घंटे के लगभग हमारी गुफ्तगू हो गई है। इस गुफ्तगू को यहीं पे रखते हैं, तो अगली गुफ्तगू काले और कालू के ऊपर कर लेते हैं। क्या ख्याल है? मुझे तो अभी वो हवाला नहीं मिला काला का। जी आप हवाला अभी नोट कर लें ताकि गुफ्तगू अगली दफा करने में आसानी रहे। 230 सफ़ा है। किताब का क्या नाम? जिक्रे हबीब, मुफ्ती सादिक। मैं पहले आपने रूहानी खजाइन जिल्द 17 सफ़ा। जी जी वो तो यल्लाश का हवाला था ना। अच्छा, वो तो जिक्र हबीब की बात है।
ذکر حبیب کے اندر صاحب تصنیف نے وہ تو دیکھیں گے کیا ہے۔ جی وہ پھر اگلی گفتگو میں اس کو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جناب، اس کو آپ حوالہ نوٹ کر لیں اور اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ میں اپنے سامعین سے یہاں گزارش کروں گا کہ عبد القادر صاحب سے ہماری ڈیبیٹ جاری ہے، اور آپ لوگ یہ ہمارے پچھلے پارٹ بھی سنیں تاکہ ایک ربط رہے گفتگو کا اور آپ کو سننے سمجھنے میں سیکھنے میں کوئی آسانی رہے۔ جی جناب، شکریہ عبد القادر صاحب۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا آپ مناظرہ کیا کرنا چاہتے ہیں نبوت پر؟ کس کے اوپر؟ نبوت پر کون مناظرہ ہے؟ کیا کیا کہا آپ نے؟ آپ نے کہا نبوت پر مناظرہ طے کریں۔ نبوت پر کیا مطلب؟ میں نے کہا تھا یہ مسلم شریف کی حدیث کے اوپر۔ ایک حدیث پر مناظرہ کیا ہوگا؟ نہیں، وہ ایک حدیث میں لے لیتے ہیں نا، ایک حدیث کو لے لیتے ہیں، اس کے اوپر پھر بیچ میں بہت کچھ ہے، اس کا رقم الحدیث نوٹ کر لیں آپ، اس کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں۔ اگلی گفتگو کالے اور کالو کے کرنے کے ساتھ یہ ساتھ پھر مسلم شریف کی حدیث کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں۔ میرا بھی ایک موضوع ہے، اگر آپ اس پر جی جی جی، بتائیں بتائیں۔ میرا یہ موضوع ہے کہ آپ جو ہے آپ کا جو مسلک ہے یا جو آپ کا فرقہ ہے، آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا میسر ہوا، جادو کا جادو کا اثر ہوا، جادو کا اثر ہوا، ہاں یہ آپ کا عقیدہ ہے رسالت کے انکار پر مبنی۔ جی اس پر آپ میرے ساتھ بات کریں، اگر آپ جی، وہ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے، لیکن ابھی تو کالے، جادو کو سراسر مانتے ہی نہیں۔ جی ابھی تو کالے اور کالو کی گفتگو ہے، وہ ابھی چلے گی، اور پھر ابھی ہماری میں آپ کو ایک موضوع پیش کر رہا ہوں نا کہ آپ کا مسلک ہے کہ جادو حقیقت ہے اور اس کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے۔ جی جی، وہ اس پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا موضوع ہے، یہ جو آپ موضوع دے رہے ہیں نا، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ یہ جناب مرزیوں کے ساتھ ہمارا یہ موضوع بنتا نہیں ہے۔ اس کی ایک ریاست کو کس طرح بنتا ہوں؟ اس کی وجہ بتاتا ہوں نا، ایک منٹ، وجہ بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ مرزیوں کے ساتھ ہمارا اس چیز پہ جھگڑا تو نہیں ہے کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا کہ نہیں ہوا۔ دیکھیں، مرزیوں کے ساتھ ہماری جو گفتگو ہے، جو موضوع ہے، مرزا غلام قادیانی کی شخصیت ہے، مرزا غلام قادیانی کا کردار ہے، مرزا غلام قادیانی کے عقائد و نظریات ہیں، یہ ہے موضوع ہمارا۔ تو اس میں تو یہ کہاں پہ جادو کہاں پہ بیچ میں آ گیا، اور وہ تو بڑی دور چلا گیا معاملہ، یہ موضوع بنتا نہیں ہے۔ ایسے تو دیکھیں آپ موضوع 1000 موضوع لے ہیں جی، اس پہ بھی کرو اس پہ بھی کرو، اتنا وقت تو نہیں ہے۔ ہم چونکہ دیکھیں یہ ختم نبوت کے موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں، اور ختم نبوت کے تحت یہ مرزا غلام قادیانی کی ذات، کردار اور شخصیت اور اس کے اقوال، اس کے عقائد و نظریات آتے ہیں۔ دیکھیے، یہ خاص موضوع، میں نے بہت سارے موضوعات ہیں مگر صرف اس خاص موضوع کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ نبوت سے متعلق ہے، شان رسالت سے متعلق ہے۔ اگر آپ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شک کرتے ہیں تو پھر دوسروں پر کیا بات کریں گے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم کہاں شک کرتے ہیں؟ یہ عقیدہ یہ رسالت کے انکار پر مبنی ہے، اور بعض علماء کے نزدیک یہ تو کفر ہے۔ جی وہ تو چلو کبھی گفتگو ہوئی تو دیکھیں گے کفر ہے کہ نہیں، یا کیا ہے، کیا معاملہ کیا، وہ تو ایک الگ جب ڈیبیٹ ہوگی تو پھر ہے نا، وہ تو ڈیبیٹ کرنے پر ہے نا، ڈیبیٹ میں کرنا نہیں چاہ رہا نا، یہ دیکھیں میں کرنا نہیں نا چاہ رہا، کیونکہ یہ میرے ریلیٹڈ موضوع نہیں ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ میں صرف مرزا غلام قادیانی کی شخصیت کے حوالے سے ہی رہتا ہوں اور باہر نہیں نکلتا۔ ہزاروں موضوعات ہیں بھائی، کس پہ گفتگو ہم کریں، اس میں کرنا نہیں چاہتا نا، بڑی معذرت کے ساتھ۔ یا آپ کسی اور کے ساتھ کر لیجئے گا گفتگو، لیکن ابھی تو یہی ہے، ابھی اگلی ہماری گفتگو ہوگی کالے اور کالو کے اوپر، اور مسلم شریف کی حدیث کو ہم لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ عبد القادر صاحب